السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رخسانہ ثاقب ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل روحی ایجوکیشن۔ جیسا کہ نام سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ سیکھنے سکھانے سے متعلق چینل ہے، اور میں اس میں ناظرہ قرآن کریم پڑھانے کی کوشش کر رہی ہوں، اور میری کوشش یہ ہے، مقصد میرا ویڈیوز بنانے کا یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کریم تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، تلفظ اپنا بہتر کرنا چاہتے ہیں، وہ بغیر کسی استاد کے گھر بیٹھ کر سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ میں نے شروع سے لے کر نورانی قاعدہ سے لے کر ویڈیوز بنائی ہیں، ان کی پلے لسٹ بھی موجود ہیں چینل پر، آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور جب بھی نئی ویڈیو آئے گی تو آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا، تو پھر آپ اس کے ساتھ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ ابھی جو لوگ نئے ہیں اور قرآن کریم سیکھنا چاہ رہے ہیں، اپنا تلفظ بہتر کرنا چاہتے ہیں، فلو بہتر کرنا چاہتے ہیں، روانی اپنی ریڈنگ میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو کوشش کریں کہ نورانی قاعدہ سے سٹارٹ کر کے روزانہ کی ایک ویڈیو کے ساتھ پریکٹس کیا کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ قرآن کریم سیکھ جائیں گے، خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا۔ اگر آپ کو میرا یہ کنٹینٹ اچھا لگے، میری اس ایفرٹ کو اگر آپ اچھا سمجھیں، بہتر سمجھیں، تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجئے، اور کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کیجئے۔ ہمارے لیے یہ چیز بہت اہمیت رکھتی ہے، آپ کا فیڈ بیک۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیات نمبر 283 to 286۔ آج انشاءاللہ العزیز ہمارے سورہ البقرہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ۔ یہاں دونوں جگہوں پر نون کے اوپر ہم نے اخفا کرنا ہے۔ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اور ایک الف کی مقدار جتنا ٹھہر کر پڑھیں گے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ، را کو واو سے ملائیں گے غنہ کرتے ہوئے۔ واو یرملون حرف ہے نا، را اور واو کا ادغام ہو رہا ہے، نون کی آواز ختم ہو جائے گی۔ جب ہم پڑھتے ہیں سافارن، نون کی آواز ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ را کو ہم کدھر ملائیں گے؟ واو سے۔ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ۔ اب یہاں پر قاف کے اوپر ہم نے کلکلا کرنا ہے، قاف کی آواز کو ہلا کر پڑھا جائے گا۔ کلکلا والے حروف آپ کو پتہ ہے کہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب یہ 5 حروف ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑھے جائیں، ان کی آواز کو تھوڑا ہلا کر پڑھا جائے گا۔ تو اب ہم نے دیکھا قاف کو تھوڑا سا ہلائیں گے، مق بولتے ہیں تو کلکلا نہیں ادا ہوا، مق بولیں گے تو کلکلا ادا ہوگا، مقبوضہ۔ گولتا یہ اس کے اوپر اگر وقف آ جائے تو یہ سائلنٹ ہو جاتی ہے اور ہا کی آواز دیتی ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ اب ذال کو ہم نے حمزہ سے ملانا ہے، واو کے اوپر حمزہ ساکن ہے نا، تو اب ذال کو لمبا نہیں کرنا بلکہ یہاں ملائیں گے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ۔ قاف کو موٹا پڑھیں گے لیکن اللہ کی لام کو موٹا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ لام سے پہلے قاف ہے، اس کے نیچے زیر ہے۔ جب اس لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو پھر اللہ کی لام کو باریک پڑھتے ہیں، اگر زبر ہو یا پیش ہو تو پھر اس کو موٹا پڑھتے ہیں۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ یہاں یا یرملون ہے، نون خاموش ہو جائے گا، میم کو غنہ کرتے ہوئے یا سے ملائیں گے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، ہا کو لمبا کیا کیونکہ زبر کے ساتھ الف ہے، حرف مدہ ہے۔ یہاں ہا کو لمبا 3 الف جتنا پڑھیں گے اس مد کی وجہ سے، نون کے اوپر غنہ ہوگا۔ غنہ کیسے ادا کرتے ہیں؟ آواز ناک میں جاتی ہے اور
ایک الف کی مقدار جتنا ٹھہر کر اس کو پڑھا جاتا ہے. فَإِنَّهُ آثِمٌ، سا کو، ذال کو اور ضا کو ادا کرتے ہوئے زبان کو دانتوں کے درمیان میں رکھیے گا، پھر ان کی ادائیگی بہتر ہوتی ہے، ان کی آواز بہتر پیدا ہوتی ہے. آثِمٌ قلبہ واللہ بما تعملون علیم. اب یہاں بھی لام کو باریک پڑھیں گے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. یہ جو طا ہے یہ بتا رہا ہے وقف کر سکتے ہیں، جب وقف کریں گے تو یہ داد کو ہم نے ساکن پڑھنا ہے، اس کے نیچے جو زیر ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. شین کے اوپر دونوں جگہوں پر یہ جو مد ہے مد متصل ہے، اس کو 5 الف کی مقدار جتنا لمبا پڑھیں گے. واللہ علی کل شیء قدیر. یہاں بھی اخفا ہے کیونکہ تنوین کے بعد قوف ہے، قوف حروف اخفا میں ہے. حروف اخفا میں دہرا دیتی ہوں، جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے گا نا تو نون کی آواز واضح نہیں پڑھی جائے گی بلکہ ناک میں چھپا کر پڑھی جائے گی. کل شیء نہیں ہم نے پڑھا، شیء قدیر. حروف اخفا میں ہیں تا، ثا، جیم، دال، ذال، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کیف. تو یہاں ہم نے دیکھا تنوین کے بعد قاف، اس لیے ہم نے اخفا ادا کیا. اب الف کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ کھڑا زبر ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اب کھڑا زبر، کھڑا زیر، کھڑا پیش، ان کو جو کھڑی حرکات ہیں ان کو بھی 1 الف کی مقدار جتنا لمبا پڑھتے ہیں اور حروف مدہ کو بھی 1 الف کی مقدار جتنا لمبا پڑھتے ہیں. حروف مدہ بھی 3 ہی ہیں. کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو 7 الف ہو تو وہ حرف مدہ ہوتا ہے، جیسے لام کے اوپر زبر ہے 7 الف. کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو ساتھ یا ساکن ہو تو حرف مدہ ہوگا. پھر کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہو ساتھ واو ساکن ہو تو وہ بھی حرف مدہ ہے. کھڑی حرکات اور حروف مدہ ان کو ایک ہی جیسے طریقے سے پڑھتے ہیں، ایک جتنا لمبا کر کے. کتنا لمبا کرنا ہے؟ 1 الف جتنا. اور لام کے اوپر یہ جو مادہ ہے اس کو 5 الف جتنا ہم نے لمبا کیا. یہاں کلن آمنا نہیں پڑھنا، یعنی تنوین کو ادا کرتے ہوئے غنہ نہیں کرنا کیونکہ تنوین کے بعد حرف حلقی ہے، حمزہ ہے. جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ کیے بغیر پڑھا جائے گا. حروف حلقی 6 ہیں، ان میں حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خ. لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. یہاں خا، طا، را، ان سب کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ پر پڑھ رہے ہیں، موٹا پڑھنا ہے. اور طا کے اوپر زبر ہے، ساتھ حمزہ ہے. اب طا کو تھوڑا جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، یہاں طا کو لمبا نہیں پڑھنا. اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته.
إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ البقرہ کی جو آخری آیات ہے اس کو زبانی یاد کر لیجئے اور روزانہ اس کو ضرور تلاوت کیا کیجئے، خاص طور پر عشاء کی نماز کے بعد اس کی بہت فضیلت ہے۔ یہ شیطان سے، جنات سے اور شیطانی وسوسوں سے اپنے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے انسان یہ پڑھتا ہے اور یہ بچاتی ہے شیاطین سے، جنات سے، تو اس کو ضرور پڑھا کیجئے۔ چھوٹی سی آیت ہے، کوئی بہت زیادہ لمبی نہیں ہے، یہاں سے آپ کر کے ویسے تو سارا رکوع ہی پڑھ لیں، یاد کر لیں تو بہتر ہے، لیکن آخری آیت جو ہے اگر اس کو آپ کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ آج سورہ البقرہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں ہم نیکسٹ سورہ شروع کریں گے۔ آپ روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ویڈیو کے ساتھ بھی اگر پریکٹس کرنا شروع کریں گے تو بہت جلد آپ اپنی ریڈنگ کو بہت بہتر کر سکیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ایفرٹ، میری یہ کوشش اچھی لگتی ہے، آپ پسند کرتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک بھی کیا کیجئے، شیئر کیا کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل نہیں بھولنا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔